بچی کو رخصت کرتے ہیں، یہ اسلام نے کہاں جائز ہے؟ یہ کہاں سے انسان نے نکال لیا؟ اور بھائی جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ قرآن کے سائد تلے بچی کو نکالو، اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی بچی کے سینے میں قرآن ڈال کے بیچ دیں، اگلے گھر میں جائے اس کے سینے میں قرآن ہو اور قرآن کی بدولت سے اسے علم ہو کہ جس گھر میں جا رہی ہوں حقیقی وہ میرا گھر ہے، وہاں وہ میرا باپ ہے، وہ میری ماں ہے، وہ میرے بہن بھائی ہیں، ان کی میں نے عزت کیسے کری، توقیر کیسے کری، احترام کیسے کری۔ آج تقریباً 98 سے 99% جو طلاقیں ہو رہی ہیں اس کی بنا کیا ہے کہ بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہے۔ اچھی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ادھر ماں کہتی ہے کہ بھائی بیٹی کو کہتی ہے کہ ادھر سسرال جا رہی ہے نا نیچے نہیں رکھنا، ذرا جا رہی ہے ادھر بیٹی کو، ادھر باپ بیٹے کو کہتا ہے رن مرید نہیں ہونا۔ میرے عزیزم اب یہ جھگڑا ہے، اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ پنجا ہے۔ وہ شوہر کہتا ہے کہ میں عورت کو اوپر نہیں ہونے دوں گا اور عورت کہتی ہے میں شوہر کو اوپر نہیں ہوں۔ اب آپس میں یہ زور زبائی ہو رہی ہے، ادھر سے بیٹی کو ماں تربیت کر رہی ہے، ادھر بیٹے کو باپ تربیت کر رہا ہے کہ تو نے ذرا سنبھل کے رہنا ہے، نیچے نہیں لگنا۔ میرے عزیزم میرے مصطفیٰ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے برتن دھویا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے گھر میں جھاڑو دیا کرتے تھے۔ اگر آج کوئی شوہر گھر میں برتن دھو دے تو لوگ تان و تشریح کے لیے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو نے کیا کر دیا، بھائی بہنیں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی اس لیے تیری شادی کی، وہ گھر میں بیٹھی ہے اور تو برتن دھو رہا ہے، وہ تو خود جھاڑو دے رہا ہے۔ اور بھائی جھاڑو دینا تو میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، میرے آقا کی سنت۔ یہ تربیت کا فقدان ہے، یہ تربیت کا فقدان ہے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ باتیں سنت ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے کو سلائی کیا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سامنے بیٹھی، حضور مجھے دے میں سلائی کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میں کیا نہیں کر سکتا، میں کیا سلائی نہیں کر سکتا، مجھے کیا سلائی کی جانچ نہیں؟ میرے حضور خود سوئی کے ساتھ روپے لگایا کرتے تھے، پیوند لگایا کرتے تھے، حضور گھر میں جھاڑو دیا کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں مہمان آئے، اس مہمان نے پیشاب کر دیا، بستر کو غلیظ کر دیا، گندا کر دیا، میرے آقا امام الانبیاء نے وہ بستر پکڑا اور دھونا شروع کر دیا۔ حضور خود اپنے ہاتھوں سے بستر دھو رہے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی حضور مجھے دے میں بستر دھوتی ہوں۔ فرمایا مہمان تیرا تھا میرا تھا، حضور آپ کا مہمان تھا۔ فرمایا پھر میں آپ کے جو میرے مہمان نے بستر غلیظ کی ہے میں اپنے ہاتھوں سے خود بستر دھوں گا۔ یار یہ میرے نبی کی سنت ہے، گھر کا بستر دھونا، جھاڑو دینا، یہ برتن دھونے یہ کوئی عورتوں کا کام نہیں ہے۔ عورت یہ گھر کے کام کرنے کے لیے نہیں آتی ہے، یہ مت سمجھے کہ عورت گھر میں کام کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، نہیں، عورت اس لیے لائی جاتی ہے کہ آپ کو شیطانی کاموں سے بچائے اور آپ کے گھر میں سکون لے کر آئے، آپ کو اطمینانیت دے، آپ کو سکون دے، آپ کے سکون کے لیے عورت لائی گئی ہے، اس لیے آپ کی شادی ہوئی ہے، یہ برتن دھونے کے لیے آپ نہیں لائی گئی۔ بہرحال میرے عزیزم میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آج تربیت کا اتنا فقدان ہے اور تربیت کے فقدان ہونے کی وجہ سے، نا تربیت ہونے کی وجہ سے آج یہ المیہ ہے کہ ہر شخص پریشانی کے اندر دو چار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم یہ انقلاب چاہتے ہیں، اگر ہم بہتری چاہتے ہیں، اپنی اولادوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی تربیت کرنا ہوگی۔ میرے عزیزم اگر ہم اپنے گھر میں وہ نبی کریم علیہ السلام کے دور اقدس میں حضور علیہ السلام آپ کے نواسے بھی تھے، آپ کے بھی بیٹے تھے، آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، تو آپ کیا کیا کرتے تھے؟ میرے مصطفیٰ جانے ایک جب بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے نا، کھانے کے دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے، دسترخوان میں بچہ بیٹھتا ہے، اس وقت وہ لرننگ میں ہوتا ہے، اس وقت آپ جو بیٹے کو کہیں گے وہ سیکھ لے گا جب آپ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اور دوسرا جب آپ کے ساتھ سفر کرتا ہے، جب آپ کے ساتھ سفر کرتا ہے آپ اس وقت جو اسے کہیں گے اسی وقت وہ محفوظ کر لے گا، اور جب رات کو آپ کے ساتھ سوتا ہے اس وقت آپ جو کہیں گے وہ آپ بڑوں سے ہم سنا نا، وہ جو ہماری بڑے تھے نا وہ بچوں کو کہانیاں سنایا کرتے تھے، رات کے وقت کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ وہ یہ تھا کہ جب بچہ رات کو سوتا ہے نا اس وقت لرننگ میں ہوتا ہے، اس وقت جو بچے کو آپ کہیں گے وہ سیکھ پائے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، اب یہاں ذرا غور کریں، جب ہم سفر کرتے ہیں بچہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے،
چاچے کے متعلق، تائی کے متعلق، دیگر رشتہ داروں کے متعلق باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں۔ اب بچہ ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ناسمجھ ہے، حقیقت میں ہم سے زیادہ ذہین وہ بچہ ہے، وہ ہماری ایک ایک بات کو پک کر رہا ہے۔ تو جب بڑا ہوتا ہے نا تو بچپن میں انہیں سنا تھا کہ چاچا برا ہے، تایا برا ہے، فلاں پھوپھی بری ہے، خالہ بری ہے۔ اب بڑا ہوا، اس نے خالہ کو اچھے طریقے سے نہیں بلاتا، تائی کو بھی اچھے طریقے سے نہیں بلاتا، کیونکہ باپ سے اس نے سن رکھا تھا، اپنی ماں سے سن رکھا تھا بچپن میں۔ میرے عزیزوں، سفر کے دوران وہ لرننگ میں ہوتا ہے، اور کھانے پہ دستک میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں، چگلی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بیٹا وہاں دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور وہ باتیں ساری سن رہا ہوتا ہے، وہ ساری باتیں سماعت کر رہا ہوتا ہے، پھر وہی وہ باتیں اپنا لیتا ہے۔ میرے عزیزم، رات کے سونے کے وقت ہم چاہے سوچتے ہیں کہ بیٹا سو گیا ہے، لیکن در حقیقت وہ آنکھیں بند کر کے اپنے باپ کی باتیں سن رہے ہیں، اپنی ماں کی باتیں سن رہے ہیں۔ ہم دروازہ بند کرتے ہیں، بچے اندر لیٹ جاتے ہیں، اور میاں بیوی دونوں آپس میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں اچھا نہیں، فلاں اچھا نہیں، فلاں اچھا نہیں۔ میرے عزیزم، اس وقت لرننگ کا ٹائم ہوتا ہے، وہ بچہ سیکھتا ہے باتیں۔ جب ہم ایک دوسرے کے مخالف کی باتیں کرتے ہیں، بچہ وہ سیکھ پاتا ہے، اور بڑا ہو کے پھر وہ چاچے کے گریبان کو پکڑ لیتا ہے، تائی کے گریبان کو پکڑ لیتا ہے، اور دیگر رشتہ داروں کے گریبان کو پکڑ لیتا ہے۔ اس کے اندر الفت نہیں ہوتی، محبت نہیں ہوتی۔ اگر ہماری گود میں بیٹا ہے تو اگر ہم کہیں کہ وہ چاچا کتنا اچھا ہے، تایا کتنا اچھا ہے، فلاں رشتہ دار کتنا اچھا ہے، جب بچے نے اپنے باپ سے چاچے کی تعریف سننی ہے، تائی کی تعریف سننی ہے، تو یقیناً وہ بڑا ہو کر چاچے کے سامنے نگاہیں نیچی رکھے گا۔ اور عزیزم، یاد رکھیے، من داہی کا دوہی کا، جو کرو گے اسی وہی ہوگا۔ اگر آپ اپنے بیٹوں کی تربیت اچھی کریں گے تو کل آپ نے دنیا سے جانا ہے تو تمہاری قبر پہ جا کر بھی کوئی دعا کرنے والا ہوگا۔ اگر تربیت ان کی اچھی نہیں کریں گے، ان کو قرآن اور حدیث نہیں سکھائیں گے، اگر ہم اپنے بیٹوں کو اسلام کا رستہ نہیں بتائیں گے، میرے عزیزم یہ بات یاد رکھیں، چاہے کتنی مہنگائی آ جائے، جتنی غربت آ جائے، میرے مالک نے رزق کا ذمہ اٹھایا، اس نے رزق دینا ہی دینا ہے۔ یہ غربت کے بنا پہ اپنے بچوں کو ورکشاپوں میں نہ ڈالیں، یہ غربت اور مہنگائی کی بنا پر اپنے بچوں کو وہ ورکشاپوں میں نہ ڈالیں، وہاں ان کی زندگیوں کو تباہ نہ کریں، بلکہ اپنے بچوں کو اسلام کا رستہ بتائیں، دین کا رستہ بتائیں، ان کو قرآن پڑھنا سکھائیں۔ اللہ مالک ہے، وہ رزق دے گا۔ آپ نے زندگی جیسی بسر کرنی تھی کر لی ہے، اگلی نسل کی تربیت ایسی کرے تاکہ آئندہ جتنی نسلیں آئے وہ پڑھی اور لکھی اور تربیت یافتہ ہو۔ پڑھنا کمال نہیں ہے، عمل کرنا کمال ہے۔ تو اگر تربیت اچھی ہوگی تو عمل کر پائیں گے۔ تو اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک دو جہاں ہم سب کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔